جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ میرے ساتھ ایک ایسی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے جس سے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی سب سے پرانی پارٹی کو وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ کلچرڈ پارٹی ہے، ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے 4 نسلوں تک لوگوں کو گائیڈ بھی کیا ہے اور اپنا ایک نظریہ بھی پیش کیا ہے، اور اس پارٹی کا نام ہے ANP، اور ANP کے سربراہ اس وقت ہمارے ساتھ ایمل ولی خان صاحب، اور آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے ہی کلچرڈ آدمی ہیں، پوری فیملی بڑی شاندار ہے، پورا پاکستان ان کا احترام کرتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو ان کی تہذیب و شائستگی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب کے ساتھ جب سیاستدانوں کی ملاقات تھی پشاور کے اندر، تو وہاں پہ بھی یہ موجود تھے، اور انہوں نے جو اپنا موقف بیان کیا وہ میڈیا کے اوپر بڑھا ہے، بلکہ پہلی آواز ہی ایمل صاحب کی طرف سے اٹھی۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں تو پاکستان کے باقی شہروں میں، باقی صوبوں میں پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو ایمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خالد صاحب میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، پہلی مرتبہ آپ ہمارے تشریف لائے۔ شکریہ آپ کا کہ مجھے موقع دیا کہ آپ کے اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے ان کو اپنا نظریہ پیش کروں۔ آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت۔ اچھا یہ فرمائیے گا، پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میٹنگ سے جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں تو بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ گئیں۔ یہ فرمائیے گا وہاں پہ جو گنڈا پور صاحب اور ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب کی جب لڑائی ہوئی تو آپ نے ان کو روکا نہیں کہ بھائی بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپ اتنے اچھے فورم پہ، اور کیا محسوس ہوا تھا؟ لٹرلی میں تو جن روایات سے سیکھا ہے، میں نے تو ادھر بولا بھی، آئی واز اے بٹ لاؤڈ ایون کہ یار بچے لگ رہے ہو، اور تب جب یہ علی امین واپس آ کے کرسی پہ بیٹھ رہا تھا تو یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ انبر انہوں نے شروع کر دی، تو آئی واز لاؤڈ کہ یار کم آن بچے لگ رہے ہو، تو دے کام ڈاؤن، بٹ obviously بہت برا لگ رہا تھا۔ اتنی سنجیدہ میٹنگ، جس میٹنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا یا پختون قوم کے مستقبل کی جانوں کی بقا کی بات ہو رہی ہے، کوئی سڑک کی بات نہیں ہے، اسکول کی بات نہیں ہے، کالج کی بات نہیں ہے۔ ایسے میٹنگ میں اس طرح کا رویہ، آئی ایم سوری ٹو سے، اٹ واز اے ویری شیمنگ فار می مائی سیلف، اینڈ لٹرلی لائک سٹنگ دیر، اور پھر ایک وزیر اعلیٰ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بات اسٹارٹ کس نے کیا تھا ویسے؟ دیکھیں اسٹارٹ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم سب نے باتیں کر لی اور ہر بندہ اپنی اپنی باری بات کر رہا تھا، اور پہلے چیف صاحب نے بات کی، اور چیف صاحب نے obviously ہمیں جب بلایا تھا تو ہی ہیڈ ٹو ٹاک، کہ ہمیں تو پتہ نہیں، وی ور بلانک کہ ہمیں کس لیے بولے، چائے پلا رہے ہیں، کافی پلا رہے ہیں، کوئی بسکٹ ہے، کوئی کیا ہے۔ اچانک انویٹیشن آیا تھا، ایک دن پہلے انویٹیشن تھا کہ آپ نے آنا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہو از دیئر۔ آخری ٹائم میں پتہ چلا کہ اوکے یہ ہے، اور ہم سب پارٹیز ادھر بیٹھے تھے، تو obviously انہوں نے ہمیں بلایا تو وہ بریف کریں گے ہمیں کہ ہمیں کس لیے بلایا۔ تو انہوں نے بات کی، پھر سب نے بات کی۔ گورنر صاحب واز آئی تھنک آخر میں بالکل انہوں نے اپنی بات کی، تو انہوں نے جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے نشاندہی کی کہ یار جو 500 ارب روپے کاؤنٹر ٹیررزم کے مد میں پختونخوا میں آئے ہیں اس کا بھی کوئی حساب دیں گے، تو اس پہ یہ بڑا کوٹ ہے، ٹھیک ہے علی امین، ٹھیک، اور ادھر سے یہ کہنے لگے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور غلط باتیں کر رہے ہیں اور یہ اور وہ۔ تو کنڈی صاحب نے کہا کہ یار آپ میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ میں بات کرنے کی تمیز میں، تو وہ جو بچے کو آپ فلیئر اپ کر لیتے ہیں، جیسے وہ اسکول کا ایک بچہ لگ رہا تھا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، وہ کنڈی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو بات کرنے کا طریقہ سے ایک دم وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ میں باہر جا کے سگریٹ پی لوں، بہت آئی ڈونٹ نو، اور اٹھ کے چلے گئے، اٹھ کے نکل گئے، اور باہر سگریٹ پیتے رہے۔ آئی ڈونٹ نو، میں اندر تھا۔ نہیں، بعد میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا چلو ٹائم ہے تو اسموکنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اندر نماز کی بات نہیں کی، مطلب یہی کم ظرفی تھی کہ اندر بول دیتے کہ چلے میں باہر جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں، بلکہ وہ امپریشن یہ دینا چاہ رہے تھے میں نے نماز پڑھی، اندر جو لوگ بیٹھے تھے کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ اٹھ کے یہ نکلے، اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اس سے بہتر ہے میں باہر سگریٹ پی لوں۔ ٹھیک ہے، اور کتنی دیر باہر رہے پھر؟ ہارڈلی 2-3 منٹ 4 منٹ بس، ہاں ہارڈلی اتنا تو نہیں۔ گورنر صاحب نے کوئی تقریر تھوڑی کی تھی، ٹھیک ہے، وہی جب بات کر رہے تھے تب بھائی واپس بھی آ گئے تھے۔ اچھا، بات یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو میں گیا اندر؟ نہیں، میں
ایک اینی شاید ادھر تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل امین صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ اندر ہے، یہ اندر ہے، اور پھر بھی ان کی اس وقت بھی وہ چک 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 ہو رہی تھی. تو پھر میں نے آواز دیا کہ بھائی نہیں کرے، بچے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کیا ایک دفاعی ادارے والے بیٹھے ہوئے، کیا کہیں گے یار. جو بھی ہے جمہوریت تو ہے، کچھ سیاستدانوں کی کچھ مطلب وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر عزت کھو جاتے ہیں. تو اٹ واز ویری شیمفل. ٹھیک ہو. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بیرسٹر گور صاحب تھے وہاں پہ؟ یہ دیکھیں یار قسم سے کیا فراڈی ہے یہ نوسر باز ہے. ان کو میں کہتا ہوں یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، ایک سے بڑھ کے ایک نوسر باز ہے. بالکل تھے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بالکل میرے بغل میں بیٹھا. اور میں وہ تصویر بھی میں نہیں سمجھتا یہ کیا ایس پی آر اور بیرسٹر گور کا آپس میں کوئی لنک تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کہ میری تصویر نہ لگائی جائے، آپ کی تصویر نہیں آئے گی، لیکن خیر ہے آپ آ جائیں. تو یہ تو بھائی اب آپ کیا ہاتھی تو آپ جیب میں نہیں چوری کر سکتے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا چیئرمین آتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین آیا اس کی وہ. اور میں نے تو نہیں سنا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ میں نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. کس کے ساتھ؟ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. تو اس میں بھی ہنٹ ہے. اچھا، کیونکہ آرمی چیف کے ساتھ ہماری بھی ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، سب کلیکٹیولی، لیکن ہم نے یہ بولا نہیں کہ ہماری آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کلیکٹیو میٹنگ کے علاوہ بھی ان کی الگ ملاقات ہوئی ہے گور خان کی. جو یہ کہہ رہے کہ میری آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کو لے لیں. ٹھیک ہے. اور جب ویسے آرمی چیف آئے تو سب کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا انہوں نے؟ سب کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بھی ملایا گور خان صاحب؟ گلے ملے باقاعدہ. مجھے تو اور ملاقات کیا ہوتی ہے؟ نہیں، الگ ملاقات. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ الگ ملاقات بھی ہوئی؟ الگ ان کی بیٹھک ہوئی ہے. ملاقات کا مطلب یہ نہیں کہ گلے ملنا. ملاقات سے میرا مراد یہ ہے کہ ان کی بیٹھک ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا وہاں پہ گور خان صاحب کا کیا امپریشن تھا کہ جو فوج پاکستان کر رہی ہے؟ میں نے تو اس دن بھی کہا کہ بڑے اچھے بچے تھے. اچھا، اچھے بن گئے، بڑے اچھے بچے تھے. وہ تو تعریفیں کر رہے تھے اور بنیر کا آپریشن، پچھلا آپریشن کی باتیں کر رہے تھے. اور اس میں انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا کہ بھائی آپ اگر صحیح ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے ویسے، اگر ایک ریاست کو ظاہر سی بات ہے سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے ظاہر سی بات ہے، کیوں نہیں. لیکن چھپانے کی کیا بات ہے؟ اوپنلی کریں نا بات. اوپن نہیں کریں، آپ کا اپنا ملک ہے، اس میں کیا چھپانے یار. نہیں آؤ، کوئی آپ کو کھا توڑی جائے گا. یا اگر کسی وجہ سے آپ آ بھی گئے ہو تو چھپا کیوں رہے ہو یار؟ ویسے کیوں چھپا رہے ہوں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار. اس میں کیا ہے؟ سیاستدان ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں. ہم کیا ادھر بیٹھ گئے تو ہم اپنا نظریہ اپنے جیب میں ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم ہر کسی سے، سیاست تو کہتے ہیں اسے کہ بھائی یو سٹ اینڈ ٹاک اکراس دا ٹیبل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم ہر کسی سے ملیں گے، ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے. ہمارے جتنے سیاسی مخالف ہیں سب کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے دفاعی اداروں کے ساتھ بار بار. اور وہ بھی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. اور بھی ایسے مسائل آتے ہیں کیونکہ پاکستان ہے اور یہاں پہ کچھ ہماری آئیڈیالزم ہے اور کچھ ہماری فیکٹس ہیں. جو فیکٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہاں پہ الحمدللہ، جیسے آپ نے بولا، شکریہ آپ کا، اپنی اتنی عزت دی، لیکن میں 100 سال سے ایک سیاست کر رہا ہوں. سب سے پرانی پارٹی. اور الحمدللہ برِ صغیر میں یہ کہوں گا کہ سیاست کا نظریہ ہم لے کر آئے ہیں کہ وہ 1920s میں پارٹی بنتی ہے اور وہ پارٹی انگریز کے خلاف جدوجہد اور قربانی، اور پھر قربانی کا نام لیتے جلیانوالہ باغ سے شروع ہے اور آج تک دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اور الحمدللہ میں نے میٹنگ میں بھی کہا کہ سر اوور ہیئر آئی ایم پراؤڈ کہ جو سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے یا دہشت اور دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو آئی ایم پراؤڈ، میرا باپ دادا پردادا ہمیشہ سے صحیح سائٹ پہ رہا ہے. آپ نے آج کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تھینک یو. ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. ہم ہمیشہ آج بھی. اور میں نے کہا کہ سر ہم جانوں کے نذرانے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہے ہم تو سیاست میں لوگ جانوں کے نذرانے دیتے. یہی پنجاب میں لوگ سیاست کرتے ہیں. کس سیاستدان نے جان کے نذرانے دیکھے یا ورکرز نے؟ اور وہ اپنے، ہم تو زمین کی پیار کے لیے ہم نے کہا سر ہم نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. یہ مسئلہ ہمارا ہے، اس پہ سنجیدگی چاہیے،
ایسا نہیں کہ ایک آئے گا وہ بنائے گا ہمیں تباہ کرے گا، دوسرا آئے گا وہ ختم کرے گا ہمیں تباہ. تو ہمارے لیے تو ایک ہی چیز چل رہا ہے. لہٰذا سر میں نے ان کو کہا آپ سنجیدگی دکھائیں، دہشت گردوں کو ختم کریں، ٹھیک، اس سوچ کو ختم کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سنجیدگی دکھاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں؟ اچھا یہ وہاں پہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا نام لیا ہے گنڈا پور صاحب نے یا گور خان صاحب نے کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں؟ عمران نیازی بھی نہیں بولا، خان تو دور کی بات ہے. اچھا بات ہی نہیں کی کوئی کوئی بھی نہیں. پارٹی کے لیے کہ پارٹی کے ساتھ ایسی ملاقات ہم نے دیکھی، کبھی وہ ویسی بات نہیں کرتے. اچھا وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کہ پارٹی کو راستہ دیں، مذاکرات ہونے چاہیے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے ان کی، اور وہ بھی صرف ٹیررزم اور پاک افغان جو تعلقات ہیں ابھی کے ریلیشنز ہیں اور پختونخوا، اس سے ادھر ادھر بات. صرف حافظ نعیم صاحب نے بات کی اور وہ بھی ہمیں برا لگا کہ بھائی ہمارے پختونخوا کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اتنا، اور اس میں آپ کراچی کے پرابلمس کو لے آئے ہیں. تو یہ تو کراچی کے پرابلمس کراچی میں ہو جانے چاہیے، ادھر کیوں آ رہے؟ لیکن وہ ادھر کراچی کے پرابلمس پہ شروع ہو گئے اور مینڈیٹ. تو ہم نے بھی کہا، حیدر خان نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں گلے ہیں، مینڈیٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ اگر پاکستان کا ہے یا پختونخوا کا ہے، مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں گلے ہیں الیکشن مینیپولیشنز پہ، ہمیں گلے ہیں، لیکن اس وقت جس مسئلے پہ آپ نے ہمیں بلایا تو ہم اپنے گلے سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس مسئلے میں ہم آگے بڑھ کے بالکل آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ شاید آپ نے کہا تھا یا کسی اور نے وہاں پہ کہا کہ جی یہاں پہ بھی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب آپ نے یہاں دہشت گرد بٹھائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب پالیسی پھر وہی ہے؟ دیکھیں یہ تو میں ہر جگہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. آج میں نے سینٹ میں اسپیچ کی، اس میں میں نے کھلے عام ٹھیک ہے کہ ہر ادارے میں ہے دہشت گرد ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ نظریہ ہے. اس میٹنگ میں کون تھا دہشت گرد؟ اس میں تو کوئی ایسا نہیں. کیا جماعت اسلامی کی تاریخ کھل کے آپ کے سامنے نہیں پڑی؟ کیا جماعت اسلامی نے کھل کے امریکہ سے پیسے لے کے جہاد کو پروموٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا وہی جہاد جو آج فساد کہہ رہے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ نہیں؟ امریکہ سے تو پورے پاکستان نے پیسے لیے تھے نا اس وقت. پورے پاکستان کے ریاست نے بھی لیے اور پھر جماعت اسلامی کو استعمال کیا نا. ٹھیک. آپ کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جتنے بھی تھے، مذہبی ایلیمنٹس، ان کو استعمال کیا گیا. ایک ایک مسجد میں، ایک ایک گھر میں جا کے انہوں نے جہاد کے لیے تبلیغ کیے. کیا وہ اگر فساد ہے اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ خوارج ہے تو کیا وہ ان کے لوگ نہیں تھے؟ لہٰذا میں نے ادھر بھی یہ بات کی اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں ہمارے دفاعی ادارے میں ہیں. ہمارے سے کیا جب افغانستان میں رجیم چینج ہوا تو ہمارے پارلیمان میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہیں ہوا؟ کیا یہ ذہنی دہشت گرد نہیں ہے کہ ہے؟ کیا ہمارے وزیر اعظم نے کہا نہیں کہ غلامی کی زنجیر ہے؟ کیا اگر ٹی ٹی پی اب پاکستان میں ویسی حرکت کرے جو ٹی ٹی اے نے افغانستان میں کی ہے تو کیا چودھری صاحب ہم کیا کہیں گے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ طالبان نے تو غلامی کی زنجیریں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس ملٹرائزیشن پہ اتنا کام ہوا ہے، ہمارے نصاب میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے تعلیم میں، ہماری تاریخ میں جھوٹ اور فریب کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے قوم پہ اتنا کام ہوا ہے کہ ہم دہشت گرد بیٹھے ہیں، ہم ذہنی بم ہیں. سب ایک شہر میں ایک آواز اٹھتی ہے فلانے نے یہ کیا، 100 لوگ جا کے اس کو جلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک دہشت گردی نہیں ہے کیا؟ سوچ کے اندر ملاوٹ آ گئی ہوئی ہے. تو وہی تو میں نے ان کو کہا کہ ہمیں یہ سوچ ختم کریں، اور میں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں سنجیدگی دکھاتے ہیں تو ہمارے وزیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مثلاً بیرسٹر سیف. بیرسٹر سیف کا نام لیا آپ نے؟ میں نے لیا، اور میں نے جب یہ بات کی کہ ہمارے وزیروں میں بیٹھے تو علی امین میرے ساتھ بھی شروع کیا. میں نے کہا آپ مجھے بات کرنے دیں پھر میں کر لوں گا، لیکن اگر آپ نام پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بیرسٹر سیف ہے. نہیں بیرسٹر صاحب تو ویسے ماڈرن آدمی ہے، میں نے دیکھا سارا کلین شیو. میں نے تو کچھ نہیں کیا. کیا نواز شریف صاحب ماڈرن آدمی نہیں ہے، کلین شیو نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب کلین شیون ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پنجاب کا سب سے بڑا ایکسٹریمسٹ نواز شریف ہے تاریخی طور پہ کہ نہیں ہے؟ کیسے؟ تو طالبان کو کس نے سپورٹ کیا؟ آپ کو 90s کے رجیم میں طالبان کو کھلے عام سپورٹ کس نے دیا؟ حقانی نیٹ ورک کو کس نے کھلے عام سپورٹ دیا؟ وہ تو بے نظیر بھٹو کو کیا آیا تھا، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں وہاں پہ طالبان کی وہی تو آج بھی میں نے کہا نا کہ ہمارے لیے پھر کوئی فرق نہیں ہے. وہ بابر صاحب تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ طالبان ہمارے بچے ہیں. وہ میاں نواز شریف صاحب تھے تو وہ تو خود وہ جو قانون لا رہے تھے وہ تو اتنے مذہبی ہے کہ وہ امیر المومنین. تو وہ اور کیا ہے، یہ کیا ہے؟
پھر عمران خان صاحب کی باری آ گئی، وہ پھر وہ اور اوپر چلے گئے جی. وہ تو عمران خان اور پی ٹی آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو باقاعدہ ٹی ٹی پی کا پولیٹیکل ونگ ہے، ان کی تو اتنی جوڑ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کو لیتے ہوئے سب کی پالیسی ایک رہی ہے، سب دماغی دہشت گرد ہے، اس کو ختم کرو، اس دہشت گردی اس سوچ کو ختم کرو، تب ختم ہوگا. ٹھیک ہے. یہ صرف ہم یہ نہیں کہ ادھر گولی مارو ادھر گولی مارو، ہم 2 کو مارتے ہیں 100 پروڈیوس ہوتے ہیں، ہم 100 کو مارتے ہیں 1000 پروڈیوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اس مائنڈ سیٹ کو ختم. اور اس کا ایک طریقہ میں نے آج بھی تجویز دی ہے، 3 طریقے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ تو بہت بڑا، لیکن اس میں ہمارے پاس 3 راستے ابھی ہے، ہم آج بھی اس پہ کام کریں اور اس کو وائنڈ اپ کریں. ادروائز یہ بلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی. ٹھیک. نمبر 1 ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ٹھیک. کمیشن بنے بہت لازمی، جس میں سارے سچ بولیں، جس میں تاریخی طور پہ آپ 1947 سے لیں، بلکہ میں کہوں گا کہ 1940 سے لیں. ٹھیک. اور آپ نے جو قائد اعظم کے ساتھ کیا، جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا، جو سیاست کے ساتھ کیا، جمہوریت کے ساتھ کیا، ملک آزاد ہونے کے 18 دن بعد الیکٹڈ گورنمنٹ خدائی خدمتگار کی ہٹا کے قیوم خان کو مائنورٹی کا لا کے وزیر اعظم بناتے ہیں، یہ فیکٹس ہیں. ٹھیک. آپ نے اس کو ٹیررزم کو پروموٹ کیا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. آپ نے افغانستان کے لیے جب جنیوا ایکارڈ ہوتا ہے اور جنیوا ایکارڈ میں سب کچھ ہوتا ہے تو آپ باقاعدہ افغانستان میں کھیلتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہم نے ان ادوار میں طالبان کو سپورٹ کیا؟ نہیں کیا. بھائی اب تو آن ریکارڈ ہے. کرنل امام نے کتاب جو لکھی ہے وہ کون ہے کرنل امام؟ میں تو اس وقت شاید زندہ بھی نہیں تھا یا شاید چھوٹا بچہ ہوں، لیکن تاریخ تو لکھی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹروتھ بہت لازمی ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک. پھر ریکنسیلیشن. وہ ریکنسیلیشن ٹروتھ سے لازمی اس لیے کہ حقیقت کا تو سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بار بار دہرایا جا رہا ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے. اور مطلب ایک آئے گا وہ کہے گا کہ نہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا جہاد سٹارٹ کر دیں، دوسرا کہے گا نہیں جہاد بین کر دیں. تو وہ ایک کہے گا کہ نہیں پچھلی کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، وہ کہے گا نہیں اس کی، اور تیسرا آئے گا لاشیں اٹھاتا رہے گا، لاشیں گرتا رہے گا. لہٰذا اور تینوں میں ہم مر رہے ہیں، تینوں میں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ پختون مر رہے ہیں. اور صرف میں بطور ایک پختون اور قوم کا، آپ کو پتہ ہے کہ پختون جہاں بھی ہے قوم سے افغان ہے، تو افغان مر رہے ہیں دونوں طرف. او ٹی ٹی اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، امریکہ ہو، ایز اے کامن لے مین افغان تباہ اور برباد ہو گیا جی. ہماری قوم کی کیا حالت ہے؟ ٹھیک. آپ ڈیورنڈ کے اس پار دیکھیں یا اس سائڈ پہ دیکھیں، بالکل صحیح. 50 سال سے ہم چل رہے ہیں. تو ریکنسیلیشن بہت لازمی ہے کہ نہیں بھائی. اب اگر ہمیں کوئی ارب کرب نہیں، اس سے بھی کوئی زیلینز اور اس سے بھی ڈالر دے گا تو ہم پختونوں کے خون کا سودا ہماری پالیسی نہیں کریں گے، ہم تب مانیں گے. اور یہ ریکنسیلیشن ونس اینڈ فار آل ہونا چاہیے. ٹھیک. پھر اب یہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرا اب کیا کرنا ہے؟ دوسرا نیشنل ایکشن پلان پہ جو ساری پارٹیز نے مل کے بنایا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس پہ منوان عمل کر کے زیرو ٹالرنس، بالکل صحیح بات، ٹورڈز ٹیررزم، وہ جس رنگ کا ہو، جس مذہب کا ہو، پختون ہو، تاجک ہو، ازبک ہو، افغان ہو، پنجابی طالب ہو، سندھ ہو، بلوچ ہو، زیرو ٹالرنس. بالکل کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق ہو، زیرو کا خاتمہ ہونا چاہیے. اینڈ لاسٹ، اس تمام پروسیس میں جن کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ. ٹھیک بات ٹھیک ہے. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک صحیح طرف جا سکتے ہیں، ادروائز ابھی بھی ہمارے سوالات ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا بیرسٹر سیف صاحب کا کیوں نام لیا آپ نے؟ کوئی ذاتی مخاصمت ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ میری کیا ہے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں.
میں صرف اتنا مجھے پتہ ہے کہ ایک ثوابی کا ہے، کراچی میں پلا بڑا ہے، مشرف کا تھا، اس سے پہلے وہ پاسبان تھا، کیا تھا، فوجیوں کے ہاتھ میں کھیلا ہے، مشرف کے بھی دھوکہ دیا ہے. آج بھی میرے خیال میں مشرف صاحب آخرت میں اس سے پوچھے گا، اس کا کوئی قرضدار مرضدار کا بھی میں نے قصے ایسے سنے ہیں. لیکن پھر وہ اسی رجیم اور فیض کے کہنے پہ یہ آ گیا اور یہ پھر سینیٹر بن گیا، اور سینیٹر کے بعد اس کو پختونخوا لے کر آئے. اور میں جو باتیں کر رہا ہوں دیکھیں یہ آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ میری نہیں ہے، ٹھیک ہے. آن ریکارڈ بیرسٹر سیف یہ کہہ چکا ہے ایز اے سٹنگ انفارمیشن منسٹر آف خیبر پختونخوا کہ ہاں میں نے بھی افغانستان میں جہاد کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک. تو میں کوئی ذاتی اس پہ نہیں کہہ رہا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا ایک ریکارڈ آپ کو بھجوا دوں گا. یہ میری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے اب مکرتے تو ان کی مرضی، لیکن یہ تو اپنی ان کی منہ کی بات ہے کہ ہاں میں نے بھی وہاں پہ مورچے میں راتیں گزاری ہیں، ٹھیک ہے، لڑا ہوں. اس وقت اس نے اور سینس میں بولا تھا کہ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. پھر اس کے آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ. میرے نہیں تو یہ کون کرے گا؟ یہ باتیں جو کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو میں دہشت گرد ہی سمجھوں گا. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو وہاں پہ ڈائلاگ ہوا آپ کا یا جو میٹنگ ہوئی، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی طرف سے سیریسنیس ہے اور اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے؟ آرمی چیف میٹنگ کے حد تک ہاں مجھے تو بڑا ڈائریکٹلی یہ میں نے تو کہا چیف صاحب ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک. دہشت گردی کسی کا مسئلہ ہو نہ ہو ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک. اب کیا کریں ہم؟ بندوق اٹھائیں؟ بندوق اٹھا کے کیا کریں؟ ٹھیک ہے. داڑھی والے کو مارے، پگڑی والے کو مارے، خانہ جنگی کریں، کیا کریں؟ کیونکہ ہمارا تو مسئلہ ہے اور ہم تو اس مسئلے کو حل کرنے یا مریں گے یا پھر کیا کریں گے، اور تو کچھ نہیں. ٹھیک. یا جو ہمارا رویہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی جلیانوالہ باغ سے لے کے جتنے بھی انسیڈنٹس لیتے ہیں وہ ادھر کا مردان کا ہمارا ہو، وہ ہمارا بابڑے کا ہو، وہ پشاور کا ہو، اور وہ جتنے خودکش ہیں وہ آج ہم ہر گولی انشاءاللہ سینے پہ کہیں گے. یہ بھی نہیں کہ کسی کی طرح بھاگ رہے اور پھر پتہ بھی نہ چلے کہ شہید ہے اور شہید نہیں ہے. ہم نے ہر گولی انشاءاللہ سینے پہ کھانی ہے. ٹھیک. اور وہ ہم نے اس قوم کی خاطر کھانی ہے، اس اپنی سرزمین کی خاطر کھانی ہے، جس سرزمین کے لیے ہم ماں کا رتبہ دیتے ہیں اور ہم اس کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اس قوم کو ہم اپنے بچے سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نہیں کرتے ہم کریں گے، لیکن میرے خیال میں آپ کو لیڈ لے اور آپ لیڈ لے کے اٹھے، سنجیدگی دکھائے. میں نے ان کو کہا کہ میں نے ایک دو جگہ آپ کو سنا، آپ نے کہا کہ وی ول بی میٹ منسنگ مشینز. یہ انہوں نے ٹرم تو میں نے کہا کہ سر میں تو بڑا خوش تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آئی ایم. میں نے کہا اللہ کرے. تو میں نے کہا سر آپ سنجیدگی دکھائیں، آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ اعتماد دکھائیں، اور کوئی نہیں تو عوامی نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. تو ادھر تک تو اعتماد ملے. باقی فیلڈ میں جو ہو رہا ہے حقیقتاً کیا ہو رہا ہے تو ابھی تک سوالات ہیں. بس کیا سوالات ہیں آپ کے؟ دیکھیں سوالات یہ ہیں کہ جب اسٹیٹ اتنی سنجیدہ ہے تو میں کیا اسٹیٹ کو کمزور سمجھوں؟ پاکستان کو کیا میں نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک. مجھے مطالعہ پاکستان نے یہ سکھایا ہے کہ پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے. ٹھیک. مجھے مطالعہ پاکستان نے یہ سکھایا ہے کہ ہمارا جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ ہے ہماری فوج. ٹھیک. مجھے مطالعہ پاکستان نے یہ سکھایا ہے کہ ہم پاک سرزمین شادباد اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک. تو میں تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اسٹیٹ کمزور ہے. ٹھیک. تو پھر دن دہاڑے ملاقاتیں میٹنگز کیسے ہو رہی؟ پچھلے ہفتے حیات آباد میں ایک پارک ہے، اس پارک میں دن دہاڑے طالبانوں کی میٹنگ ہوتی ہے. اچھا. حیات آباد میں پارک کے اندر؟ پارک کے اندر اوپن ایریا، اوپن ایئر، اس میں طالبانوں کی میٹنگ ہو رہی ہے. یہ ٹی ٹی پی ہے یا ٹی ٹی ہے؟ سر میں تو ایک ہی سمجھتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پی اور اے میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. میں سوری ٹو سے تاریخی طور پہ میں اس کو ایک ہی سمجھتا ہوں. اس کے لنکس پھر اب ہم اس بحث میں جائیں گے کہ خدا نخواستہ یا آپ کہیں شمالی علاقہ جات کے سیر پہ نکل جائیں گے یا میں نکل جاؤں گا، کیونکہ تاریخ تو پھر تاریخ تو تاریخ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل بالکل ٹھیک. اچھا سر اسی پہ
رکھ لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا خیبر پختونخوا کے اندر گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے؟ نیل پرفارمنس. اور یہ صرف یہ نہیں, پچھلے 12 سال سے ٹھیک ہے پختونخوا کو سرنڈر کر دیا گیا, اور پچھلے 12 سال سے پختونخوا میں طالب اور دفاعی ادارے کی مرضی سے حکومت آ رہی ہے, اور وہ پچھلے 12 سال سے پختون کاز یا پختونخوا کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. ٹھیک. پہلے پرویز خٹک صاحب تھے, وہ 5 سال ہم اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پختونوں کے مسئلے پہ بات نہیں کی, بلکہ پختونخوا کے وسائل کو اور پختونخوا کو کہ حکومت کو استعمال کیا تخت اسلام آباد اور تخت لاہور کی لڑائی کی خاطر. ٹھیک ٹھیک ہے. ہمیں آج بھی یاد ہے وہ دھرنے حکومت بھرے جاتے تھے اور وہ پرویز خٹک ناچ رہا ہوتا تھا. وہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 5 سال اس میں ضائع, محمود غزن بھی بنے ہوئے تھے. 5 سال اس میں ضائع ہو گئے. ٹھیک. پھر محمود خان آتے ہیں اور ادھر عمران نیازی صاحب آتے ہیں, اور عمران نیازی صاحب کھل کے پختونخوا میں آ کے پختونخوا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے جلسے میں اعلان کرتے ہیں کہ میں پختونخوا کو اس کا حق نہیں دے سکتا, اور وزیر ہمارے پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہیں. ٹھیک. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں بس ہمارے وسائل, ہمارا ریسکیو 1122, ہمارا پولیس, ہمارے فائر بریگیڈ, سب کچھ قیدی نمبر 804 کو نکالنے میں استعمال ہو رہا ہے. تو بس پختونخوا اللہ خیر کرے. اور دوسری طرف جو 2008 اور 2013 کے درمیان ہم نے قربانی دیکھے پاکستان میں اور پختونخوا میں بالخصوص دہشت گرد اور دہشت گردی کو لے کے ایک ماحول بنایا تھا, اور ان کو ہم نے الحمدللہ باہر کر دیا تھا. ٹھیک. 12 سال میں وی آر بیک ٹو زیرو. ٹھیک ہے. وہ سب طالب واپس ہے, ریکنسیلیشن ہو گئی ہے, 102 کو جیل سے رہا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے 100 مار دیے, 200 مار دیے, ایک حکم پہ 40,000 لے آتے ہیں, 100 مارنا 200 مارنا, پھر اس میں کیا ہے. لہٰذا پختونخوا فائنانشلی 2013 میں جب عوامی نیشنل پارٹی حکومت چھوڑ رہی تھی تو 85 ارب روپے کا قرضہ تھا پختونخوا. ٹھیک. آج 1500 ارب پہ. اچھا. لیکن گڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 40% امپروو کیا ہے اس کو, جو ریونیو ہے. ریکارڈز دکھا دیں سر, یہ چیزیں تو منہ پہ نہیں ہوتی, اس کی تو باقاعدہ کتابیں چھپتی ہیں اور کتابیں ہوتی ہیں ان کے پاس. ابھی بھی سر, ابھی بھی کل کا ایک رپورٹ ہے یہ کہ پختونخوا میں 22 ارب کے کتنا خسارہ ہے. تو اس نے کیا ریونیو آپریٹ کیا یا کیا کیا. ہم نے ادھر سر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور باقی جگہوں سے صوبائی سطح پہ اتنے قرضے لے لیے کہ پختونخوا لٹرلی 85 ارب سے 1500 ارب پہ پہنچ گئے 12 سال. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے 3-4 سال میں خیبر پختونخوا کہاں ہوگا؟ اللہ خیر کرے. جو چل رہا ہے ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ پختونخوا میں ابکاریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اسٹیٹ کا بہت بڑی بات ہوگی. باقی وہاں پہ سسٹمز کولیپس ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز کولیپس ہو رہی ہیں, ایجوکیشنل سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, ہیلتھ کا سسٹم انہوں نے صحت کارڈ کا ڈرامہ کر کے باقی جو ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. اور پختونخوا آج بھی آپ دیکھ لیں تو پنجاب میں روزانہ ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور مریم بی بی جتنا ہم دیکھ رہے ہیں تو تعریف کریں گے. میٹنگز تو کر رہی ہیں نا, تعریف کریں, کوشش کر رہی ہیں, دوڑ بھاگ رہے ہیں, پروجیکٹس بھی ہیں, میٹنگز بھی ہیں, انسینٹیوز بھی ہیں. ہم سندھ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اب تو بلوچستان میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اب تو بلوچستان میں بھی, لیکن پختونخوا کا اللہ نہ کرے کہ آپ اور میں کوئی ایسی چیز سن لے کہ انہوں نے پختونخوا یا پختون قوم کے لیے کوئی اچھی سوچ لے کر آئے. اس وقت میں لوگ گلے پڑ جائیں گے علیم ان گڈا پور کے. اور سر ابھی بھی لوگ تھکے ہوئے ہیں, لیکن یہ تو ریاست ہے جو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہی. ان کو اتنی پسند ہے کہ بس لائی جاؤ. اس دفعہ جب عمران نہیں بھی ضرورت تھی پھر بھی وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے نہیں کیا تو پی ٹی آئی کو پھر
پختونخوا دے دو خیر ہے بس. تو آپ کا خیال ہے ریاست نے دیا ہے اور ووٹ نہیں لیے پی ٹی آئی نے؟ 100% سر میں نے چیلنج دیا ہے اور میرا چیلنج اللہ کرے کہ یہ قبول کرے کہ پختونخوا کے حلقے کھولو. وہاں پہ پہلے تو میں بولتا تھا کہ وہاں پہ فنگر پرنٹ تصدیق کرو. ابھی تو جو مجھے رپورٹ آئی ہے اگر پختونخوا کے ووٹس کھولتے ہیں 50 to 60% جو ووٹس ہے ووٹر پرچی وہ آپ کو جعلی ملے گی. اچھا 50 to 60% آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اور اگر میرا کلیم غلط کرنا چاہتے ہیں تو نکال دیں, کھول دیں, چیک کر لیں. میں نے یہ آفر دی ہے کہ مجھے غلط ثابت کر دیا میں سیاست کرنا چھوڑ دوں گا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ علی احمد گنڈا پور صاحب کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں چیف منسٹر بنایا؟ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پرفارم نہیں کر سکتے تھے تو پھر تو میرا خیال ہے غلط فیصلہ ہے. اور کیوں غلط فیصلہ کریں گے؟ میرے خیال میں جہاں تک عمران خان کی پسند کی بات ہے تو اس کی زبان ہے جو عمران خان کو بڑی پسند ہے, اور وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا عمران نیازی کو وہی ایسی زبانیں پسند ہوتی ہیں, اور اسی لیے اس کو وزیر بھی رکھا تھا اور یہ اور وہ. اور ابھی تو پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ میں تو 100% یہ کہتا ہوں کہ علی امین جو ہے یہ اداروں کا چنا ہوا بندہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا. اچھا لیکن ادھر جب سوال آتا ہے کہ عمران خان نے بھی چنا ہے تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہی بندہ کیسے چن لیا آؤٹ آف 90 کے پتہ نہیں پورا پختونخوا کے اسمبلی ان کے حوالے کیا ہوا ہے. تو 90 میں سے ایک ہی بندہ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی چنتی ہے اور اس کو تیار بھی کرتی ہے اور اس کو گھوڑے پہ سوار بھی کرتی ہے اور وزیر اعلیٰ بھی بناتی ہے اور اسی بندے کے عمران بھی بناتے ہیں. تو آج کل تک میرے لیے یہ ایک کویشچن مارک ہے, لیکن میں آپ کو 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور الیکشن سے پہلے چنا گیا تھا اور یہ پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کو حکومت دیں گے اور علی امین اس کا وزیر اعلیٰ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک وہاں پہ مہمان ہیں پشاور کے اندر بشرا بی بی, اور وہ ظاہر ہے آپ کی مہمان ہے اور آپ مہمان نواز ہیں. پشتون تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مہمان نواز ہیں, تو آپ اس مہمان کی مہمان نوازی کو انجوائے کر رہے ہیں؟ کچھ مہمان ہوتے ہیں جو پھر آپ پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں کہ ہم نے غلطی کر دی. ہم مہمان نواز ہیں پختون قوم, لیکن پختون قوم یہ پہچان رکھتی ہے کہ کس کو گھر میں لے کر آنا ہے اور کس کو گھر میں نہیں لے کر آنا. مجھے وجہ پتہ ہونی چاہیے, یا بتائیے یہی وجہ بتا دیں کہ what is she doing over there. ویسے کیا کر رہے ہیں؟ What is she doing over there. اس کا کیا کام ہے ادھر, اس کا کیا کردار ہے ادھر. وہ چیئرمین کی بیوی ہے, اس کو اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے. پختون روایت تو یہ کہتے ہیں. اور اگر اس کو چیئرمین کے لیے پھر کام کرنے تحریک تو پھر وہ کھل کے کرے. دیکھیں ہم ایک ہسٹری رکھتے ہیں اور میرے گھر سے ایک عورت نے سیاست کی ہے. کوئی شک نہیں, سب سے پہلی سیاستدان, سب سے پہلی سیاست پاکستانی جیسے معاشرے میں, پاکستان جیسے معاشرے میں, اور جنرل الیکشن میں حصہ لیا ہے. بالکل جیتی پہنچی, قومی اسمبلی آئیں, تقریریں کی انہوں نے, مردانہ وار لڑا انہوں نے. وجہ یہ بھی ہم بدقسمت دیں گے, ایک ہی ٹائم میں میرے 3 جنریشن جیل میں, بادشاہ خان جیل میں, ولی خان بابا جیل میں, میرے والد صاحب جیل میں. گھر میں ایک میرے چاچا چھوٹا جو 5ویں چھٹی جوان کا اسٹوڈنٹ تھا, والد میرے BCom کے اسٹوڈنٹ تھے. تو جب گھر میں کوئی مرد نہیں رہا تو میری دادی نکل کے انہوں نے پختون قوم کے سامنے اپنا دوپٹہ پیش کیا کہ میری عزت آپ کے ہاتھ میں, یہ دوپٹہ آپ نے مجھے پہنانا ہے. اور بالکل مردوں کی طرح نکل کے انہوں نے تحریکیں چلائی ڈکٹیٹرز کے خلاف, اور کیا کیا انہوں نے نہیں سا. صحیح بات. تو یا تو وہ کرو, اگر وہ نہیں تو پھر پی ٹی آئی میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جگہ نہیں, آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں. اوکے فائن, جب آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں تو آپ کس حیثیت میں آ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ علی امین کا اور پنکی کا پوزیشن ایک ہے. اگر ایک نہ ہوتا تو یہ بھی جیل میں ہوتی,
اور یہ تو زبان زد عام تھی. آپ کے بھی ویلوگز ہیں, ہم اٹھا کے اگر فرق بھائی اگر اٹھا کے ہمیں دکھا دے تو آپ نے بھی یہ بولا ہوگا کہ بشرا بی بی, بلکہ وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈیل کہ کے تحت, ہاں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا 190 ملین پاؤنڈ کا, وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ بشرا بی بی کو جیل جانا پڑے گا, اور اگر وہ جیل چلی گئیں تو یہ جو پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کون لیڈ کرے گا؟ میں اس کی بھی ایک وجہ ہے. خیر پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائنڈ اپ میں اس پہ کروں گا کہ اس کا کردار ادھر اتنا ہی ہے جتنا کردار اس کا ایز فرسٹ لیڈی تھا. ٹھیک. تب بھی لوگ چیختے تھے کہ کوئی کردار نہیں, لیکن آخر میں پتہ چلا کہ بزدار بھی اس کا, گوگی بھی اس کا, اور سب کچھ 5 کیرٹ بھی اس کے, اور گڑیا بھی اس کی, اور پتہ نہیں کیا کیا, ہار بھی. ٹھیک. تو آج بھی اتنا ہی کردار ہے. کل بھی مکر رہے تھے, آج بھی مکر رہے ہیں, باقی کردار اتنا ہی ہے. ٹھیک ہو. آخری سوال آپ سے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے کسی جگہ پہ, کوئی مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے اسٹیٹ کے؟ آپ میں نہیں سمجھتا. ٹھیک, میں نہیں سمجھتا, شاید میرے پاس رپورٹ نہیں ہو, لیکن چودھری صاحب میں اتنا بول دوں کہ آپ تاریخ کو دیکھیں, اور تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں ادارہ بہت کچھ کھوئے گا. ہاں ٹھیک, اگر ڈائلاگ کر کے ڈائلاگ ٹھیک ٹھیک بہت کچھ کھوئے گا, لوز کرے گا بہت. اور اگر پاکستان میں پھر اینٹی تھیسس اور تھیسس ہوتی ہیں تو پاکستان کو, ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی چیز ہے, اگر وہ مضبوط ہے تو وہ ادارہ ہے. ٹھیک, یہ بات درست ہے. ویسے تو اگر اس حد تک جاتے ہیں لوگ اور ادارہ پھر کمپرومائز کرتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے آج بھی کہا کہ عمران خان کو ڈیل مل رہی ہے, وہ دال کھانے کی ڈیل ہے. ٹھیک ہے, کہ جیل میں آپ کو جتنا دال کھانا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں, وہ اس کی ڈیل ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا. میں ایک دو جو میں سمجھتا ہوں, جنرل فیض اینڈ عمران, ڈیل بی میڈ این ایگزامپل آف. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک. اور دونوں کا ایگزامپل ایک ہی جگہ سے بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں آج یہ انکشاف کر لوں کہ سزا بھی دونوں کی ایک جیسی ہوگی. ایک جیسی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ جو اس کی سزا, وہ اس کی سزا. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں, اب یہ بھی آپ دیکھیں, یہ میں نے یہ نہیں, یہ میری اپنی تھیسس ہے, پولیٹیکل وزڈم ہے آپ کا, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید ججز نہیں لیے, یا وہ بیلنس نہیں ہوتے جب تک. تھینک یو. جب تک بیلنس نہیں ہوتا یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. کیونکہ جس دن یہ فیصلہ سنایا گیا اس دن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا, اور ان کے مزے ہیں. ہمارے تو جب حالات برے ہوتے ہیں تو ہر طرف سے برے ہوتے ہیں, ان کے مزے ہیں کہیں نہ کہیں یوتیا نکل آتے ہیں. تو سوری ٹو سے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ از فل آف یوتیاز. تو وہ جج فوراً اس کو اسٹرک آف کر کے ان کی محنت تباہ کر دیں گے. لہٰذا یہ باقی سب, میری یہ سمجھ ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید ججز ان کو ایون آؤٹ کرنے کے لیے نہیں لیے جاتے, تب تک یہ فیصلہ برقرار رہے. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے خان صاحب کی گفتگو سنی, ایسا لگتا ہے جیسے دل سے بول رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی جو کمیونیکیشن اسپرٹ ہے میں اس کا قائل ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.